حساس آدمی کی نشانی ہوتی ہے جی کہ اس کے قریب اگر کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اثر ضرور لیتا ہے اسے. اور یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, ورنہ بے حسی ہے بہت زیادہ معاشرے میں. لوگ تماشا بنتے دیکھ رہے ہوتے, مدد نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ معاشرے کی اگر کوئی پہچان اگر کسی نے کرانی ہو تو یہ سب سے بڑا اس میں فیکٹر دیکھا جاتا ہے کہ پورا معاشرہ بے حسی کا شکار تو نہیں ہے. یہ معاشرہ ایک دوسرے کو پوچھتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, سخاوت کا ذکر آتا ہے, امانت کا ذکر آتا ہے, اور یہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے کیسا. افسوس کی بات ہے کہ جن چیزوں میں ہم بہت رچ ہیں اور کچھ ہی چیزوں میں سائملٹینیسلی ہم بہت پور بھی ہیں. ہم لوگ ریلیشنز میں باہر کی دنیا سے بہتر ہیں. وہاں پر آئسولیشن بہت ہے, وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کا, پوچھنے کا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی غریب اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. اب وہ ان کی حکومت اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی کبھی وہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو حکومت بیٹھی ہو وہاں پر, یہی تو, اور حکومت اس کی مدد کر رہی ہو. میں کسی باہر کے ملک میں تھا تو بچے کے نا اسی دن ہی پیپر بنے تھے, تو کہتا جی میں نے نا جاب ڈھونڈنی ہے اب اپنے لیے. تو میں نے کہا کیسے ڈھونڈو گے, اخبار آتا ہے. اس نے مجھے نا ایک ایپ کھول کے دکھائی جی. اس نے کہا جی اس وقت اس شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے 1,15,000 جابز اویلیبل ہیں, اور میں اس میں سے سلیکٹ کروں گا کہ مجھے میرے جانر کی کون سی ہے جاب جو مجھے کرنی ہے, اور میرے قریب کون سی ہے میں ادھر جا کے ہٹ کروں گا. تو ایک سسٹم بنے ہوئے جاب کے. یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے, جاب کدھر ہے, پیسے کدھر ہیں, کمانے کیسے ہیں. اور کہیں پر بھی اسکولوں کالجوں میں اس کی نہ کوئی تربیت ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب جو چھوٹے اسکول ہیں جیسے سرگودا ہے, میں خوشاب کا رہنے والا ہوں جی خود, میں ایڈجسنٹ ٹو سرگودا ہی ہے وہ بھی, ہمارا بچپن سرگودا میں گزرا ہوا ہے. تو وہاں سے بڑے بڑے قیمتی لوگ بھی تیار ہوئے ہیں. لیکن اوورآل جو ایک کہنا چاہیے نا کنسٹرکشن آف دیٹ لینڈ, وہ اس طرح سے بھی ڈیولپ نہیں ہوئی, پیچھے ہیں تھوڑے سے. شہر اس طرح سے بڑا نہیں ہو سکا, لیکن بہت اچھا ہو گیا ہے پہلے سے الحمدللہ. وہاں کی مٹی میں زرخیزی ہے, وہاں کی مٹی میں لوگ بڑے, جو کسان ہوتا ہے نا جی وہ تھوڑا سا ذرا اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ غریبی کو جانتا ہے, اور وہ غریب لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. یہ جن دنوں میں فصل نہیں نہ ہوتی تو ان دنوں میں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کسی کے پاس دانے کم ہو گئے تو دانے پہنچا دے, اچھا بھی تیری فصل آئے گی تو دے دیں, کوئی بات نہیں. تو یہ ٹرینڈ ہوا کرتے تھے, اور لوگ بیٹیوں کی شادی پر جا کے خرچ کیا کرتے تھے. دوسرے کی بیٹی ہے, اپنے کی تو کرتے ہی ہیں نا سر, دوسروں کی بیٹیوں پر بھی شادی خرچ کیا کرتے تھے. اب نہیں ہے. کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے آپ لوگوں نے کھانا نہیں بنانا, ہم آپ کے گھر جو مہمان آئیں گے کھانا ہم دیں گے ان کو. یہ اس طرح کی باتیں ابھی بھی شاید موجود ہیں کچھ, یہ سرگودا, خوشاب, چکوال, ان ایریاز کے اندر. تو لیکن جو نوجوانوں کے اندر جو یہ چیز آ رہی ہے نا کہ ہمارے ہاں کوئی ان کو موٹیویٹ کرنے والا, ان کو پکڑ کے بازو کوئی سیدھے رستے پہ لانے والا, اتنی قیمتی ہماری نوجوان نسل ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے. سب سے قیمتی ہیومن پاور کہلاتی ہے اس دنیا میں. یہ اے آئی سے بھی بڑی پاور ہے ہیومن پاور جس کو کہتے ہیں. تو وہ ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں صرف انہی چیزوں کے پیچھے کہ وہ بیچارہ سٹریس نہیں بیئر کر سکا, چاہے بچوں کے لیے ہو, چاہے کسی اپنے فیملی میٹر کے لیے ہو, کوئی اپنا محبت نامہ کسی لڑکی کے ساتھ ہو, سٹریس بیئر نہیں کر سکتے, اور وہ وہاں سے ایک آخری رستہ چاہتے ہیں فرار کا. سر ادھر سے جوائن کریں گے, بریک لے لیتی ہوں, پھر آپ ادھر سے ہی ہماری بات کو جو ہے نا کنٹینیو کیجیے گا. آپ کی کالز بھی آپ شامل کیجیے آج ہمارے پروگرام میں, ہم آپ کی کالز اٹینڈ کریں گے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. وجہ سے سوسائڈ
آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں کاشف فراز صاحب سے. اچھا کاشف محمود صاحب سے. اچھا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوسائڈ بندہ جب کرتا ہے, قرضے تو لے لیتا ہے, نہیں دے پاتا, ظاہر سی بات ہے تبھی جا کے سوسائڈ کرتا ہے, ذہنی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اس انسان کی کہ بندہ یہ اٹیمپٹ کرتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں جینا, میں نے مر جانا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی سوسائڈل کیسز ہوتے ہیں ان کو انالائز کریں تو آدھے سے زیادہ یا کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کی کوئی مینٹل ہسٹری نہیں ہوتی. کیا مطلب کوئی ایسے کہیں نا کہ کوئی مینٹل ڈیزیز یا کوئی الوژن یا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ان کا ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا. ان کا کثیر تعداد مور دین 50% اگر لوگ نکالیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہیلدی تھے, فرسٹ کلاس تھے اور روٹین میں اپنا کام کر رہے تھے. اچھا. یہ کبھی پاگل خانے نہیں گئے, کبھی کوئی انہوں نے سلیپنگ پلز نہیں لی ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے نہیں ہے وہ. یعنی کہ اپنی روٹین کی لائف میں چلتے چلتے وہ کسی ایک جگہ پہ سٹک ہو گئے, بالکل سٹک ہو گئے اور ان کو آگے کچھ نظر نہ آیا. اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں ذرا یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو حالت ہے نا, اس حالت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. خودکشی کو حرام اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو اوپر ایسے لگتا ہے کہ رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب کچھ نہیں ہوگا. اچھا جو سوسائڈل کیسز سروائیو کر جاتے ہیں کہ میں نے اٹیمپٹ کی, کئی لوگ ایسے ہیں نا جنہوں نے 18 سال کود گئے, ٹرین کے آگے آ گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی یا بچ گئے, یا بعد میں بچ گئے تو ٹڈے بجی زندگی گزار سرف کھا لیا یا کچھ کر لیا ایسے بچ گئے ہیں جی, مطلب کوشش تھی ان کی. اب وہ جب بچ جاتے ہیں نا تو وہ سم ٹائم اپنے آنے والے وقت میں پیچھے گزرے وقت کو ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہ کرتے وہ سوسائڈل اٹیمپٹ تو زیادہ بہتر تھا, یہ موقع بھی گزر ہی جانا تھا. اور وہ افسوس کی اظہار انہوں نے کیا کئی پلیٹ فارم پہ آ کے کہ میں نے فلاں عمر میں میں نے سوسائڈ 1 دفعہ کی, میں نے 2 دفعہ کی, لیکن اب جب میں بچ گیا ہوں اور میں زندگی کے 5 سال آگے آ چکا ہوں تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیا بے وقوفی کی, میں اس کو گزار سکتا تھا اور میں نے اپنی جان دینے کی کوشش کی.